اللہ اکبر. تاریخ میں بڑے بڑے جرنیل گزرے ہیں. آگے بڑھو، ان ہاتھوں کو روکو. جنہوں نے جنگیں جیتیں، سلطنتیں بنائیں، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا. آگے بڑھو مسلمانوں، جیت ہماری ہوگی. آج کا یہ تجزیہ ایک ایسے ہی سپہ سالار کے بارے میں ہے، ایک ایسی شخصیت جس نے اپنے دور کی دو عظیم ترین طاقتوں کو للکارا اور انہیں گھٹنوں پر لا کھڑا کیا. I am Khalid bin Walid. I am the sword of Allah. I have sworn an oath that there will be no. Known as the Sword of Allah, Khalid ibn Walid mobilized his forces, forever changing the face of the desert. تو چلیے ذرا 7ویں صدی کے شروع میں چلتے ہیں. اس وقت دنیا پر دو بہت بڑی طاقتوں کا راج تھا. ایک طرف مشرقی رومی سلطنت اور دوسری طرف ساسانی فارسی سلطنت. یہ کوئی چھوٹی موٹی ریاستیں نہیں تھیں. ہم بات کر رہے ہیں صدیوں پرانی سپر پاورز کی، جن کی جڑیں تاریخ میں بہت گہری تھیں اور جن کی فوجیں لاکھوں میں تھیں. سمجھیں کہ یہ اس دور کے دیو تھے. لیکن ان دیو ہیکل سلطنتوں کے اندر ایک بہت بڑی کمزوری چھپی بھی تھی. انہوں نے تقریباً 26 سال ایک دوسرے سے ایسی جنگ لڑی تھی جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اور اس جنگ نے انہیں اندر سے بالکل کھوکھلا کر دیا تھا. ان کے خزانے خالی ہو چکے تھے، بہترین کمانڈر مارے جا چکے تھے، اور دونوں ہی سیاسی طور پر بہت غیر مستحکم تھی. اور یہیں سے خالد بن ولید کی کہانی کا اصل سوال شروع ہوتا ہے. I am Khalid bin Walid. I am the sword of Allah. I have sworn an oath that there will be no more oppression on the earth of Allah. آخر عرب کے صحراؤں سے اٹھنے والی ایک نئی طاقت نے ان تھکی ہوئی سپر پاورز کو کیسے چیلنج کیا اور صرف ایک دہائی کے اندر اندر ان کی قسمت کا فیصلہ کیسے کر دیا. تو اسی کمزوری کے لمحے میں تاریخ کے سٹیج پر ایک نیا کھلاڑی داخل ہوتا ہے. The sword of Allah, Khalid ibn al-Walid, mobilized his veterans. The rising sun signaled not just a new عرب کی مسلم خلافت، ایک ایسی طاقت جسے یہ پرانی سلطنتیں کچھ خاص نہیں سمجھتی تھیں، لیکن اب وہی طاقت ایک بہت بڑا چیلنج بن کر ابھر رہی تھی، اور اس نئی طاقت کی قیادت کر رہے تھے. آگے بڑھو مسلمانوں، جیت ہماری ہوگی. I am Khalid bin Walid. I am the sword of Allah. I have sworn an oath that there will be no. خالد بن ولید ایک ایسا جرنیل جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ایک بھی جنگ نہیں ہارا. جنگ موتا میں اپنی شاندار حکمت عملی کی وجہ سے انہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا خطاب ملا، اور اب انہیں تاریخ کے سب سے بڑے محاذوں میں سے ایک پر بھیجا جا رہا تھا. خالد کا پہلا ہدف مشرق میں تھا، ساسانی سلطنت کا سب سے قیمتی اور زرخیز صوبہ یعنی عراق. یہ ایک ایسی سرزمین تھی جسے عرب جنت سمجھتے تھے، اور اب خالد اسے فتح کرنے نکلے تھے. مہم کے شروع سے ہی خالد نے نفسیاتی جنگ کا استعمال کیا. انہوں نے ساسانی گورنر ہرمز کو ایک خط بھیجا From Khalid ibn al-Walid, submit to Islam and be safe, or agree to pay the tribute, and you will be under our protection. اس میں 3 آپشنز دیے گئے: اسلام قبول کرو، جزیہ ادا کرو، یعنی ایک ٹیکس جس کے بدلے ریاست حفاظت کے ذمہ دار ہو، یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اور یہ آخری جملہ صرف ایک دھمکی نہیں تھا، یہ ان کی فوج کے نظریے اور عزم کو ظاہر کرتا تھا. We call you to Islam. Accept the faith and you will be safe. If you refuse tribute, then know that the sword will decide between us. ہرمز نے جنگ کا انتخاب کیا، اور اس پہلی بڑی لڑائی کو ذات السلاسل یا زنجیروں والی جنگ کے نام سے جانا جاتا ہے.
فارسیوں نے اپنے آپ کو زنجیروں سے اس لیے باندھ لیا تھا تاکہ یہ ظاہر کر سکیں کہ وہ بھاگیں گے نہیں، لیکن یہی حربہ ان کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوا۔ اچھا، اب یہاں خالد کی ذہانت دیکھیے۔ انہوں نے رفتار کا ایک جال بچھایا۔ انہوں نے اپنی فوج کو ایک سمت میں بھیجا، جس سے بھاری بھرکم فارسی فوج ان کا پیچھا کرنے پر مجبور ہو گئی۔ پھر اپنی ہلکی اور تیز رفتار فوج کے ساتھ وہ تیزی سے راستہ بدل کر اصل میدان جنگ کاظمہ پہنچ گئے۔ سوچیے ذرا، جب تک بھاری بھرکم تھکی ہاری فارسی فوج واپس پہنچی، وہ اصل لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہی آدھی جنگ ہار چکی تھی۔ یہ خالصتاً ایک شاندار تصویراتی چال تھی۔ عراق میں فتوحات کا سلسلہ ابھی جاری ہی تھا کہ خالد کو ایک فوری اور بالکل غیر متوقع حکم ملا، سب کو چھوڑ کر شام پہنچو، جہاں مسلم فوجیں رومیوں کے خلاف شدید دباؤ میں تھیں۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ عراق سے شام تک کا سفر لمبا اور بہت خطرناک تھا۔ I cannot go on. We must find water soon. Look, another one falls behind. خالد نے ایک ایسا راستہ چنا جو تقریباً ناممکن سمجھا جاتا تھا، ایک ایسا صحرا جہاں نہ کوئی راستہ تھا، نہ پانی، اور سفر تھا پورے 6 دن کا۔ یہ ایک بہت بڑا جوا تھا جہاں ایک چھوٹی سی غلطی کا مطلب پوری فوج کی موت تھا، اور یہ سفر واقعی مایوسی کا مارچ تھا۔ تیسرے دن تک پانی ختم ہو گیا۔ گھوڑوں کو زندہ رکھنے کے لیے اونٹوں کو ذبح کیا گیا تاکہ ان کے معدے میں موجود پانی استعمال کیا جا سکے۔ 5ویں دن ان کے واحد گائیڈ کی بینائی چلی گئی۔ جب سب کچھ ختم ہوتا نظر آ رہا تھا تو گائیڈ نے اپنی یادداشت کے سہارے ایک جگہ کی نشاندہی کی جہاں کھدائی پر پانی کا ایک چشمہ ابل پڑا، اور پوری فوج کو یقینی موت کے منہ سے بچا لیا۔ یہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ صحرا سے نکلتے ہی خالد کی فوج نے خود کو رومی سلطنت کی پوری طاقت کے سامنے پایا۔ اب اجنادین کے مقام پر تاریخ کی ایک فیصلہ کن جنگ ہونے والی تھی۔ اس جنگ میں ایک کردار بہت نمایاں تھا، زرار بن العذر۔ وہ اکثر لڑائی کے دوران اپنی قمیض اتار دیتے تھے، اور ان کی یہ ہیبت صرف کہانی نہیں تھی، یہ رومی فوجیوں کے دلوں میں حقیقی خوف پیدا کرتی تھی۔ وہ ایک ایسی علامت بن گئے تھے جس سے دشمن لڑنے سے پہلے ہی ڈر جاتا تھا۔ رومی کمانڈر وردان نے خالد کو ختم کرنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا۔ انفرادی مقابلے کے بہانے بلایا جائے اور گھات لگا کر حملہ کر دیا جائے۔ یہ ایک کلاسیکی چال تھی، لیکن خالد کو ایک منحرف شخص کے ذریعے اس جال کی پہلے ہی خبر ہو گئی تھی، اور یہاں خالد کی ذہانت اپنے عروج پر پہنچی۔ انہوں نے دشمن کے منصوبے کو اسی کے خلاف استعمال کیا۔ جب وردان نے اشارہ کیا تو اس کے اپنے سپاہیوں کی بجائے اندھیرے سے زرار اور اس کے ساتھی نمودار ہوئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وردان مارا گیا اور خالد نے اس کا سر اٹھا کر رومی فوج کو دکھایا۔ اس ایک لمحے نے ان کے حوصلے توڑ دیے اور میدان جنگ کا پاسا ہمیشہ کے لیے پلٹ دیا۔ ان فتوحات کے نتائج بہت گہرے تھے۔ خالد بن ولید کی مہمات نے صرف جنگیں نہیں جیتیں، بلکہ مشرق وسطیٰ اور اس سے آگے کی تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ یہ چارٹ سب کچھ بتا دیتا ہے۔ خالد کی مہمات سے پہلے 2 عظیم سلطنتیں عرب پر حاوی تھیں۔ اس کی مہمات کے بعد ساسانی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور رومی سلطنت اپنے ایشیائی صوبوں سے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئی۔ صرف 1 دہائی کے اندر طاقت کا توازن ہمیشہ کے لیے بدل چکا تھا۔ دنیا اب ویسی نہیں رہی تھی۔ تو آخر میں یہ سوال باقی رہ جاتا ہے، کیا خالد بن ولید صرف ایک غیر معمولی فوجی ذہانت کے مالک تھے، یا وہ تاریخ کے ایک بڑے دھارے کا حصہ تھے جسے تقدیر نے لکھا تھا؟ اس شخص کے پیچھے اصل قوت کیا تھی جس نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا؟